بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے میں مہمان عالم دین نے خطاب کیا تھا. اس سے پہلے والے جمعے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اولاد اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی امانت ہے. ایسی امانت جس کے بارے میں اللہ رب العزت ماں باپ سے حساب لینے والا ہے، اور ہر ماں باپ کو اللہ کے سامنے جہاں ہر نعمت کا حساب دینا ہے، اولاد کی نعمت کا بھی حساب دینا ہے. اس لیے اسلام نے کچھ تعلیمات فرمائی ہیں، کچھ ہدایات دی ہیں. اگر ان ہدایات کو ماں باپ عمل میں لائیں اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں تو اولاً تو اولاد بگڑے گی نہیں، خراب نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو ماں باپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ماں باپ اللہ کے پاس سبکدوش ہوں گے اور وہ جواب دہی سے محفوظ ہو جائیں گے. ان تعلیمات میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا مانگی. جیسے پیغمبروں نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی مگر اس کے ساتھ ساتھ نیک بھی لگا دیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، بہت دن تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی تو ان اللہ سے مانگتے تھے، پر صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اولاد دیجئے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دیجئے. رب حب لی من الصالحین، ایمان والی اور اللہ کی اور اس کے پیغمبر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرمائیے. یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، کیونکہ بہت دن تک ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچے دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، بلکہ وہ یوں کہا کرتے تھے: رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اخلاق اور بہتر صفات کی اولاد عطا فرمائیے. یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس واسطے کہ ناہنجار اور نالائق اولاد ماں باپ کے لیے بھی کوئی سکون کا سبب نہیں ہوتی، اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہوتی ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ولادت کے وقت میں سانپ بچھو جنے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ نالائق اولاد پیدا کرے. اس لیے کہ سانپ بچھو تو جانور ہیں، ان کا کام ڈسنا ہے، ان کے ڈسنے سے آدمی مر جائے گا، لیکن نالائق اولاد کے وجود سے دین خراب ہوگا، ایمان خراب ہوگا، اللہ کی کتاب بدنام ہوگی، اللہ کے نبی بدنام ہوگی. اس لیے اولاد کا صالح ہونا پیغمبروں کے سامنے تھا. اولاد ہو تو نیک ہو، اور اگر نیک نہ ہونا ہو تو اولاد ہی نہ ہو.
اس لیے وہ اللہ سے یوں دعا مانگا کہ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پاک اولاد، پاکیزہ اخلاق والی اور صالح ایمان والی نیکوکار اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت زکریا نے دعا میں یوں بھی کہا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میں ایک نبی ہوں، میری اور میرے باپ دادا جو سب انبیاء تھے ان کے دین کی وارث بنے، ایسی اولاد عطا فرمائیے۔ تو پہلا کام اولاد سے پہلے اللہ سے اولاد کی دعا بھی مانگنا، مگر ساتھ ساتھ نیک اور فرما بردار اولاد کی دعا مانگنا۔ جب اولاد ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کے داہنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، اس نیت سے کہ اس بچے کے، اس بچی کے دل میں اللہ سے بڑا کوئی نہ رہے، سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، سب سے بڑھ کر اللہ کی لقاء کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ جب تک زندگی گزارے تو ساری دنیا کسی کی بھی بڑائی کی بات کہے، مگر میرے اس بچے بچی کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کی بڑائی نہ اترے، صرف اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہو اور کسی کی بڑائی سمجھ میں نہ آتی ہو، سب چھوٹے نظر آتے ہوں، صرف اللہ بڑا نظر آتا ہو، سب چھوٹے نظر آتے ہوں۔ یہ اللہ اکبر سب سے پہلے کان میں ڈالنے کا منشا ہے، اس کی وجہ ہے۔ اذان کہنے کا مقصد صرف اذان نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ اور وجوہات بھی بتا دی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس دھیان کو بنا دینے کے واسطے کہ تیرا زندگی میں قیام اتنا ہی ہے جتنا کہ اذان و اقامت کے بعد نماز شروع ہونے میں وقت ہوتا ہے، کیونکہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب ایک وقت آئے گا جب اس کو مسجد میں لایا جائے گا، تب بھی ماں نے گود میں اٹھایا تھا، کسی نے اذان پڑھی تھی، اب بھی کوئی کندھے پہ اٹھا کر کے ڈولے میں لائے گا اور کوئی اور نماز پڑھے گا اس کے اوپر۔ تو جو اذان، جو نماز دوسرے پڑھنے والے ہیں تیرے اوپر، اس نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب اذان و اقامت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہنے میں کتنا ٹائم ہے، اتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کو، اس تھوڑے سے لمحے کو اگر تو اللہ کی رضا کے مطابق گزار لے تو تیرا کام بن جائے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر لے گا تو پھر تیرا کام بگڑ جائے گا۔ یہ سبق ہے، سب سے پہلے اذان کو، سب سے پہلے اقامت کو بچے کے ساتھ۔ چوتھا کام یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے سے تہنیک کا مقصد کھجور چبا کر کے اس کی مٹھاس بچے کے منہ میں سب طرف لگا دی جائے۔ وہی کوئی اللہ کے نیک بندے، ہم جس کو بھی نیک سمجھتے ہیں، کوئی نہیں تو پیش امام صاحب، مؤذن صاحب، کوئی بھی ہو، ان کے ذریعے سے تہنیک کرو۔ تہنیک کرانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کا لعاب اس کی رگوں میں سب سے پہلے داخل ہو جائے، تاکہ اس کو حلال کھانے کی عادت پڑ جائے۔ اس کی روزی دنیا میں آنے کے بعد پہلے حلال چیز اس کے اندر جائے۔ اور جو برکت ہوتی ہے اللہ والوں کی زبان میں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے، اللہ سے لو لگائے رکھنے کی وجہ سے، وہ برکت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے، اس کے جسم میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ جب اس کو چٹا دیں گے تو پیٹ میں جائے گا، پھر جزو بدن بن جائے گا، سارے جسم میں یہ نور پھیل جائے گا اللہ کے نیک بندوں کا۔ یہ تہنیک سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدینے میں سب بچے نبی کے پاس بھیجے جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر اس کی مٹھاس ان کے منہ میں گھول دیتے تھے بچوں، نو مولود کے، چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کے۔ اور پانچواں کام یہ ہے، 7ویں دن ان بچے کا نام رکھ دیا جائے اور اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ 7ویں دن نام رکھنا مستحب ہے، لیکن آج کل کہتے قانونی ضرورت کی وجہ سے دواخانے میں اسی وقت لکھا دینا پڑتا ہے، تب بھی رکھ لے سکتے ہیں نام، پیدا ہونے کے ساتھ رکھ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ 7ویں دن نام رکھ دیا جائے بچے کا۔
پہلے بھی رکھ سکتے، کبھی بھی رکھ سکتے، نام رکھو، لیکن نام ایسا رکھو جس کو سنتے ہی اس بچے کا، اس بچی کا مسلمان ہونا معلوم ہو جائے۔ ایسے نام نہیں رکھو کہ پھر یہ سوال بھی کرنا پڑے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ پوچھنا پڑے۔ ایسا نام نہیں رکھو، چاہے وہ عربی کا ہو، چاہے اس کے کتنے بھی اچھے معنی نکلتے ہو، لیکن ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس کے بعد پھر مذہب کا سوال کرنا پڑے۔ نام ہی ایسا ہونا چاہیے جس کو سنتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کے ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا شخص ہے۔ یہ نام سنتے ہی پتہ چلے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ آج کل تو خدا جانے ایسے ایسے مشتبہ نام رکھے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عیسائی مذہب کا ہے یا یہ کہ ہندو مذہب سے تعلق ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، بس ان کو نام البیلا قسم کا ہونا چاہیے، اجنبی قسم کا۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب عبداللہ، عبد الرحمن ہے، لڑکوں کے نام یہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام سے رکھو۔ اس کے علاوہ بھی ہر وہ نام جو اسلام میں زیادہ استعمال ہوتا ہے رکھو۔ نبی کے بھی بہت سے نام ہیں، احمد ہے، محمد ہے، محمود ہے، اور اللہ نے ان کے بہت سے ناموں سے قرآن میں خطاب فرمایا۔ وہ سارے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، یا آخری درجے میں ایسا نام ہونا چاہیے جس سے توحید، عبادت، اسلام اور اسلام کی صفات کا اظہار ہو جائے، ایسا نام ہونا چاہیے۔ اور عقیقہ بھی کرو 7ویں دن، 7ویں دن نہیں کر سکے 14ویں دن کرو، 14ویں دن نہیں کر سکے 21ویں دن کرو۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کرام کی پیدائش کے بعد ان کا عقیقہ کروایا، اور جب بکرا ذبح کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس صدقے کو قبول فرما لیجئے میرے بچے کی طرف سے، دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وشعرہا بشعرہ وجلدہا بجلدہ، اس کا ایک ایک عضو کی طرف سے اس کا ایک ایک عضو قبول فرما لیجئے، ایک ایک عضو کی طرف سے، کھال کی طرف سے کھال قبول کر لیجئے، جسم کی طرف سے جسم، گوشت کی طرف سے گوشت، خون کی طرف سے خون، ہڈیوں کی طرف سے ہڈیاں، ہر عضو میرے بچے کا اس کی طرف سے یہ صدقہ قبول فرما لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے والا آفات اور بلایا میں معلق رہتا ہے جب تک کہ عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ عقیقے کو ہم لوگ عام طور سے بگاڑ کر حقیقہ کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقہ نہیں۔ حقیقہ کے معنی کسی چیز کی حقیقت، وہ کیا حقیقت تو نہیں ہے۔ عقیقہ عربی لفظ عین سے ہے، اور عقیقہ کے معنی ہیں جان چھڑانا، آزاد کرنا، اپنے بچے کو بلایا سے آزاد کرنا، یہ عقیقہ ہے۔ اس اعتبار سے تو فوراً فکر کر کے آدمی کو سب فضول خرچے بچا کے عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے عقیقے کے ساتھ جو ایک لمبی چوڑی دعوت جوڑ رکھی ہے، اس دعوت کی وجہ سے وقت پر نہیں کرتے، حالانکہ نبی فرمانے جلدی کر کے بلاؤں سے آزاد کرو اس کو، لیکن نہیں کرتے وقت پر، کیونکہ ایک دعوت کرنے کا تصور ہوتا ہے اور اس دعوت کے لیے بہت خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عقیقہ تو کوئی بھی آدمی بآسانی کر لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی بھی نہیں مالی گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں، فرض واجب نہیں کیا گیا۔ وہ جس کے پاس گنجائش ہے اس کا بچہ ہی مرہون ہوگا بلایا میں، اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہے اللہ اپنی طرف سے آزاد کر دیں گے اس کو ضرورت نہیں ہے خرچہ کرنے کی۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ دواخانے کے بڑے بڑے بل ادا کر سکے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا چھلا کرنے کے واسطے کافی پیسہ خرچ کر سکے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ لڈو بانٹنے کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اور وہ بھی آج کل دن بدن
مسلمانوں کی حماقت کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی پاکٹوں میں رکھ کے بھیج دیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد کشتیوں میں رکھ کے بھیجے جانے لگے، پھر اس کے بعد قسم قسم کے کٹورے خریدے جا رہے ہیں، قسم قسم کے ڈبے بنائے جا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ اپنی شان دکھانے کے واسطے۔ بھائی تمہارے ان لڈوؤں سے نہ اس کی ایک بلا سے وہ آزاد ہوگا، نہ کسی مصیبت سے آزاد ہوگا۔ وہ آپ کی خوشی کی بات ہے، آپ کا دل خوش ہوا ہے، آپ شیرینی کھلا دو، کسی کو دل خوش کر دو، منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو حماقتیں ہوتی ہیں، ان حماقتوں کا اسلام میں تو کیا عقل کے پاس بھی جواز نہیں، عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر انسان کی عقل سلامت ہے تو عقل سلامت نہیں ہے، عقل کے اوپر فیشن کے پردے پڑ گئے اور مردوں پر عورتیں مسلط ہیں، اس وجہ سے مرد جو ہیں ارے نہیں ماننا پڑتا ہے، اس لیے چلاتے۔ کیا اس میں ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ اس سے کون سی آپ کی شان میں اضافہ ہو گیا؟ ہر لینے والا خوشی سے لیتا ہے اور گھر میں لے جا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں، پیسہ بہت ہو گیا ہے، برباد کر رہے ہیں۔ کوئی تو تعریف نہیں کرتا آپ کے کہ بہت اچھا ڈبہ لائے تھے آپ، کوئی تعریف نہیں کرتا، سب یہ کہتے ہیں عقلیں ماری گئی ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں لوگ، یہی کہتے ہیں۔ تو کون سی تعریف ہو رہی ہے آپ کی؟ آپ ہی مرس لے رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کرا ہوں، میری بہت شان ہو گئی ہے، ہم سمجھ لے رہے ہیں کہ ہماری شان ہو گئی، لیکن سامنے والا کچھ نہیں، بیوقوفی سمجھ رہا ہے ہم کو۔ اور اسلام تو ایسی حرکت کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی بولے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن عقیقہ تو عقیقے کے لیے ذرا گنجائش نہیں ہے، بعد میں کریں گے۔ واہ بھائی، آپ کی نفسانی خواہشات کے لیے اتنا پیسہ ہے اور آپ کے بچے کو بلاؤں سے نکالنے کی نبی خبر دے کر ایک عمل بتا رہے ہیں، تو نبی کی بات پر بھروسہ نہیں، نبی کی بات پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا نہ کرے تو جو بلائیں ہیں ان بلاؤں پر پتہ نہیں کتنا پیسہ دواخانوں میں دے رہے ہیں، اور اگر نبی کی بات پہ بھروسہ کر کے ہم وقت پر عقیقہ کر کے بلاؤں سے بچے کو باہر نکال لیں تو شاید اتنا پیسہ ہمارا نہیں خرچہ ہوگا دواخانوں میں، اللہ پاک خود بلاؤں سے بچاتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے تقدیر میں کوئی مشکل رکھی ہے تو اس کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ہمارے اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ عقیقہ کیا جائے، بال بھی اس دن نکال دیے جائیں بچے کے، جو بال پیدائشی طور پر سر پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اپنی بنائی، اور حضرات حسنین کرام کے بارے میں ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی ان کے بال نکالو، اس کا وزن کر کے چاندی صدقہ کرو۔ تو کتنے بال ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، وزن ہی کیا ہوگا اس کا؟ لیکن بہرحال اس بال کو نکال کر کے ہم کسی محفوظ جگہ پر ڈال دیں کہ انسانی اعضاء کو غیر محفوظ جگہ پر پھینکنا جائز نہیں، اس لیے اس کو کسی محفوظ جگہ پر ڈلوا دیں اور صدقہ کر دیں۔ بال جو پیدائشی طور پر ساتھ میں آئے ہیں، ان میں بھی اب تو میڈیکل سائنس بھی سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ بلائیں اس کے اندر ہیں، بیماریاں اس کے اندر ہیں، یہ بیماریاں نکال دو، اس کے ساتھ ختم کر دو، پھر نئے سرے سے بال آنے دو، اس کے جو ساتھ میں آئے ہیں وہ نکال دو بال۔ اس کے بال نکالنے کے لیے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک رسم گڑھ لی ہے کہ ادھر بکرے کے گلے پر قصاب چھری رکھے اور ادھر حجام اس کے سر پہ رکھے، دونوں سیم ٹائم ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ شریعت تو وہ دین ہے جو سہولتیں پہنچاتی ہے، پریشانیوں میں ڈالنے والے کا نام شریعت نہیں ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے جو پریشانیوں سے ہٹاتا ہے، مصیبتوں سے ہٹاتا ہے۔ بال کے لیے بال نکالنے اور بکرا کاٹنے میں یہ شرط لوگوں نے خود پیدا کر لی ہے، نبی نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ ہاں، طبیعت بچہ کمزور ہے، بال بعد میں نکال لو، عقیقہ وقت پہ کر دو، دونوں میں یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں البتہ یہ 7ویں دن کو کسی مصلحت سے نبی نے فرمایا نام بھی رکھ دو، عقیقہ بھی کر دو، بال بھی نکال دو، ایک ساتھ سب کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایسی پابندیاں جو ہم نے بنائی ہیں یہ نبی کا منشا نہیں، ایسا کئی کتابوں میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں، کہیں ایسا ذکر نہیں ہے۔ وہ صرف بدعتیں ہیں جو ہم نے اپنے خاندانوں سے بنا لی، اپنے طور پر چلا لی، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب ہو بال نکال دے، جب ہو عقیقہ کر دے، نام اچھا سا رکھ دے، بس یہ ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کے ابتدائی حقوق جو ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حقوق ہیں اسے علماء نے احادیث کی روشنی میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا بیان کیا، کاش کہ مسلمان اس کو جاننے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم جانتے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے ماں باپ کو نبی نے کیا کیا ہدایتیں دی، اگر ہم جانتے کہ نکاح کرنے کے لیے بچی ڈھونڈنے کے وقت سے نبی نے کیا کیا ہدایتیں دی ہیں، ہماری آنکھیں کھل جاتی کہ نبی کون ہے۔ آج تو ہم نبی کو ایک اجنبی شخصیت سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ نبی ہمارے اتنے پیارے ہیں، نبی ہمارے اتنے محسن ہیں، نبی ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں کہ ہم چراغ لے کے ڈھونڈے، کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، کائنات میں کوئی نہیں ملے گا ایسا چاہنے والا، ہم کو نقصانوں سے بچانے والا، ہم کو مشکلات سے بچانے والا، ہم کو اچھا رستہ دکھانے والا، ہم کو آسان کام دینے والا اور مشکلات و مسائل سے نکالنے والا نبی ہے۔ ہم نبی کو تو جانتے نہیں، نبی کی باتیں سیکھتے، نبی کی باتیں جانتے تو ان کا رحمت للعالمین ہونا ہمیں سمجھ میں آتا۔ کیسے رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، اگر انسانی حقوق کے ادارے نبی کی انسانی تعلیمات کو ایک دفعے پڑھے تو ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ ہم تو 1% بھی نہیں سوچ سکتے جو ہمارے مسلمانوں کے نبی نے پورے انسانوں کے لیے سوچا ہے۔ 1% بھی نہیں سوچ سکتے دنیا کے خیر خواہ اور دنیا کے ہمدرد۔ ہمدردی کی باتیں میڈیا تک ہی ہوتی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے جو انسانی حقوق بتائے ہیں اور انسانی حقوق کا جو منشور دیا ہے، ایک ایک بات، جزئی چھوٹی چھوٹی بات، آپ کہہ سکتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر، بال کے برابر، اللہ کے نبی نے ہماری تکلیف کو گوارا نہیں کیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، تم کو تکلیف دینے والی ہر چیز ان کو ناقابل برداشت ہے۔ تم کو انسانوں کو تکلیف دینے والی کوئی چیز نبی کو برداشت نہیں ہے۔ آخرت کی تکلیف بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اس دنیا میں بھی ہمیں تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، اگر ہم حدیث کے ذخیرے سے ان کو اکٹھا کریں تو وہ ایک علم ہے، ایک پوری کتاب ہے، ایک علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ اگر ہم ان حدیثوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے سنائیں اور اگر آپ نے دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں اور دنیا والے تربیت کے نام سے جو کچھ کہتے ہیں وہ سب آپ جانے ہوئے ہوں، اور اگر ہم نبی کی باتیں بتائیں تو آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا 10% بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب نبی کی تعلیم میں موجود ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اگر کوئی تحقیق کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دنیا کے جتنے ماہرین نفسیات ہیں، جتنے دنیا کے اندر ماہرین تعلیم ہیں، جتنے دنیا کے اندر ماہرین تربیت ہیں، اور جتنے دنیا کے اندر اصول بچوں کے حقوق کے بیان کیے گئے ہیں، ان سب کی حقیقت تک ہم پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے اپنے اپنے ناموں سے دنیا کے سامنے لایا ہے، یہ دراصل چرایا ہوا ہے کتاب و سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آپ کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کی کسی کتاب میں یہ تعلیم نہیں، آپ کی تعلیمات کے علاوہ چیلنج ہے دنیا کو، کوئی کسی کتاب میں نہیں بتا سکتا،
किसी हादी ने, किसी रहनुमा ने नहीं बताया। यहां तक कि पिछले पैगंबरों की तालीम में भी नहीं मौजूद है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने बात रखी है। जब बच्चा बड़ा हो जाए और समझदार, ये हुकूक अदा कर दे हम पांचों, ये 5-7 हुकूक जो मैंने अभी आपको बताए। पहले नेक औलाद होने की दुआ करना, अखलाक के एतबार से और ईमान के एतबार से। फिर पैदा होने के बाद शुक्र अदा करना। तीसरा काम यह है कि उसके कान में अजान कहना, इकामत कहना। चौथा काम यह है कि उसकी तहनीक कराना। और 5वां काम यह है कि उस बच्चे को बड़े होने के बाद 7वें दिन अकीका करना। छठा काम यह है कि उसका नाम रखना, अच्छा नाम रखना इस्लामी। और 7वां काम यह है कि उसके सर के बाल निकाल देना। उसके बाद किसी भी वक्त में पैदाइश से लेकर 7 साल की उम्र तक बेहतर है कि किसी भी वक्त में लड़के की खतना करना। खतना सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर इस्लाम में फितरत अंबिया में इसको शुमार फरमाया। आपने फरमाया 10 चीजें अंबिया की फितरत है, हर नबी की फितरत 10 चीजें, उसी में खतने को भी आपने शामिल फरमाया। तो उसकी खतना कराना, खतना के लिए किसी रस्म की जरूरत नहीं। खतना तो एक इस्लामी तालीम है, उसके लिए क्या करना है? कितनी सुन्नतों पर आप अमल करते हैं, तो क्या उसके लिए ढोल बाजा बजाते हैं? इस सुन्नत के लिए भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इस सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के नबी खुश हो जाए, और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। ये 8वां अमल है। और उसके बाद तरबियत करना है बच्चे की, तरबियत करना है। तरबियत का लफ्ज ऐसा जबान पे चढ़ा हुआ है कि हम समझते हैं पालना पोसने को तरबियत कहते हैं। पालना पोसना तो आप क्या पालेंगे, जिसने पैदा किया है वो खुद ही पाल दे। अगर किसी को मरना नहीं है, बचना है, तो उस बच्चे को भूड़ पे फेंक दिया जाए तो भी पल जाएगा। अल्लाह पाल देंगे, हम कौन पालने वाले हैं उसकी। लेकिन हमें अल्लाह ने जरिया बनाया तरबियत का, तो तरबियत का मफहूम ना अब्बा को मालूम है ना अम्मी को मालूम है कि तरबियत किसको कहते हैं। उस बच्चे के अब्बा को भी नहीं मालूम, अम्मी को भी नहीं मालूम कि तरबियत किसको कहते हैं। जिसको आप पालना कहते हैं वो पालना आपका काम नहीं, वो पालने वाले का काम है। रब्बुल आलमीन पालता है, परवरदिगार आलम हर मखलूक को वो पालता है, इस बच्चे को भी वही पालेगा। फिर हमारा क्या काम है? हमारा काम तरबियत करना है। नंबर 1, बच्चे की ईमानी तरबियत करना। ईमानी तरबियत, ईमानी तरबियत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह का कलिमा सिखाओ। बच्चे जब तक बोलने के काबिल नहीं होते, उस वक्त तक सिर्फ देखते रहते, सुनते रहते। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से बिल्कुल कोरा कागज पैदा किया है। ला तालमून शैअन, कुछ भी नहीं जानते, ऐसा पैदा किया अल्लाह ने। बिल्ली का बच्चा पैदा होगा, अपनी जान की हिफाजत जान कर पैदा हुआ है, अपनी रोजी रोटी तलाश करने का सलीका सीख कर पैदा हुआ है। बकरी का बच्चा सब कुछ जानता है पैदा होने के बाद। हर एक को अल्लाह ने इल्म देकर पैदा किया है। इंसान को कोरा पैदा किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। बुजुर्गों ने मिसाल दी है कि 1 फीट की दीवार के ऊपर आप बच्चे को डालिए, नवमौलूद को, 10-15 मिनट, बहुत से बहुत आधे घंटे के बाद वो नीचे गिर के मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप जो है 2 इंच की नाट के ऊपर बिल्ली के बच्चे को बिठा दीजिए, वो ऐसे चिमट के बैठेगा कि उस पे से गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सिखा के भेजा गया है, इसको सिखा के नहीं भेजा गया।
اس کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی بھیجا دیا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، دنیا بھی نہیں جانتا، دین بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، کوڑا پیدا کیا اللہ نے. لیکن وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان دیا، آنکھ دی، دل دیا. کان اور آنکھ ذریعہ ہے علم کا، اور دل ذخیرہ ہے علم کا، خزانہ علم کا. پہلے سے کچھ نہیں لایا، سب دیکھ دیکھ کر، سن سن کر جمع کرے گا اپنے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بولنے لگتے ہیں، ایک ایک لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے نہیں سکھایا کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو، وہ ایک ایک بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہی انہوں نے دیکھا ہے، ایسا ہی سنا ہے، ایسا ہی دیکھا ہے دوسرے بچوں کو کہ وہ ابو کہہ رہے، تو انہوں نے بھی ابو کہہ دیا. ان کو کیا پتا کہ ابو کس کو کہتے ہیں، کون ابو ہے، لیکن انہوں نے دیکھا ایسا ہی ہے، سنا ایسا ہی ہے، بس کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کان ہے، آنکھ ہے. آپ دیکھیے کہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے جب تک ریکارڈنگ موڈ میں ہوتا ہے اس وقت پلے نہیں ہوتا، سب لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے. بس کیمرہ بھی صرف دیکھتا رہتا ہے، سب جمع کرتا رہتا ہے. اب اس کے بعد جب آپ اس کو پلے موڈ میں کر دیں گے تو پھر وہ جو کچھ جمع کیا ہے وہ اگلتا رہتا ہے، وہی بولتا ہے، وہی دکھاتا ہے نقشے. جو نقشے دیکھا ہے وہ نقشے دکھاتا ہے، اور جو آوازیں سنا ہے وہ آوازیں سناتا ہے. ایسے ہی بچہ بھی ہے، جو دیکھے گا وہی کرے گا، جو سنے گا وہی بولے گا، اس کے اندر یہی سب چیزیں آتی جائیں گی. اس لیے ایمانی تربیت کے واسطے اپنے گھر میں ایمان والا ماحول اس کو دکھائی بھی دینا چاہیے، سنائی بھی دینا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا پہلا مرحلہ گھر کے ماحول کو اسلام سے جوڑ دینا ہے. گھر کے ماحول کو اسلام سے جوڑیے تو اسلام والی تربیت ہوگی، اور گھر کے ماحول کو دہریت سے جوڑیے تو دہریہ بنے گا. گھر کا ماحول عیسائیوں کا ہے تو عیسائی بنے گا، اور گھر کا ماحول یہودیوں کا ہے یہودی بنے گا، گھر کا ماحول ہندوؤں کا ہے ہندو بنے گا. آپ چلے جائیے ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، بہت کم تعداد میں رہتے ہیں، اور سارے سب ہندو رہتے ہیں، یہ بھی ان میں ملے جلے رہتے ہیں. دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھا، بچوں کی شناخت نہیں کی جا سکتی کہ یہ بچے مسلمان کے، اس لیے کہ انہی میں رہتے ہیں، انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہاں تک کہ انہی کے ساتھ مندروں کے سائے میں بچے کھیلتے ہیں، اور ان بچے جب ان کے ساتھی مندر کو جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں وہ بھی پوجا کرتے ہیں. بس اتنا ہے کہ کہنے کو مردم شماری میں لکھا دیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، بس ختم. باقی کرتے سب وہی ہے، بچے ذہن وہی ہے، خیالات وہی ہے، تہذیب وہی ہے، کلچر وہی ہے، سب ان کا وہی ہے. تو جب تک ہم اسلام والا ماحول نہیں دیں گے بچہ مسلمان نہیں بنے گا. اس لیے پہلا کام ایمانی تربیت کرنا ہے اپنی اولاد کی، ایمانی تربیت. ایمانی تربیت کے واسطے بچہ دیکھے بھی ایمان ہی کی چیزیں اور سنے بھی ایمان ہی کی باتیں. اللہ کی بڑائی، کلمہ طیبہ، تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل، اللہ کے اللہ 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 اللہ، بس یہی سنے، ہر طرف اللہ. اتنا سنے اتنا سنے کہ جب اس کی شعور کام کرنے لگے تو وہ بچہ یہ سوچے میرا کوئی اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اس کے دل میں یہ بات آ جائے، جب وہ کام کرنے کے قابل دماغ ہوگا تب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا کوئی اللہ ہے. وہ پوچھے گا کہ امی اللہ کون ہے، تو آپ کو سکھانا ہوگا کہ اللہ کون ہے. پھر اس کے دل میں ایسی محبت بیٹھ جائے گی، ساری دنیا ایک طرف، اس کا اللہ ایک طرف. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے اللہ کی خوشی کے لیے جیے گا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے جیے گا، مگر اللہ تو سکھایا ہی نہیں. تو ایمانی تربیت ماحول کے ذریعے سے کرنا اپنے بچوں کی، اور زبان سے بھی سناتے رہنا، ان کو زبان سے بھی سناتے رہنا. جتنا آپ زبان سے ان کو ایمان والی بات سنائیں گے ان کا ایمان بنتا چلا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے. اپنے وقت کے فلسفے کے ائمہ میں شمار ہوتے.
انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت 4 سال کے اندر اندر کر دو. 4 سال کے بعد عادتیں پکتی ہیں، بدلتی نہیں. اس لیے 4 سال کے اندر تربیت کرو. تو پہلی تربیت کرنی ہے ایمان کی، ہم کو ایمانی تربیت ہو. لا الہ الا اللہ کا مفہوم ان کے دل میں داخل کر دیا جائے. توحید ہمارے مذہب کی پہلی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلا سبق توحید باری تعالی کا ہے. اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے. اللہ رب العزت اکیلا حاکم اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت اکیلا قادر مطلق ہے. اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ رب العزت اکیلا پوری کائنات کا قیوم یعنی سنبھالنے والا، تھامنے والا ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. کیا یہ غیر مسلم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ آسمان کی طرف دیکھو، یہ پرندوں کے غول اڑ کے جا رہے ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 50 گرام 100 گرام کے، بعض 10-20 کلو کے پرندے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکوہن الا الرحمن. اس بوجھ کو زمین آسمان کے بیچ میں رحمان کے علاوہ کون تھاما ہوا ہے؟ کون تھاما ہوا ہے رحمان کے علاوہ؟ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ اگر پانی اللہ زمین میں نیچے کھینچ لے تو کون اوپر لا کے دے گا؟ کون اوپر لا کے دے گا تم کو پانی؟ دنیا کی کون سی طاقت، کون سی مشینری پانی نکال کے دے گی؟ ایسے ایسی ہیوی بور مشینیں وجود میں آئی ہیں کہ وہ 2,000 فیٹ تک بور کر کے جا رہی ہیں، سوائے دھول گرد کے کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے کھینچ لیا تو کہاں سے لاؤ گے؟ اور کل ہی مجھے کسی سے آپ نے بتایا کہ میں نے بور ڈالا تو 30 فٹ پہ پانی مل گیا. تو دیا تو اللہ نے 30 فٹ پہ دے دیا، اور اللہ نہ دینا چاہے تو 2,000 فٹ میں بھی پانی نہیں ہے. کون دیتا ہے پانی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے سوال فرماتا ہے غور کرنے کے لیے. ایمان بناؤ. اپنے بچوں کا ایمان کیسے بناؤ گے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ حدیثوں میں کیا ہے. ایسی ماں، ایسا باپ اپنے بچوں کا ایمان کیسے بنا سکتا؟ اپنے بچوں کا ایمان کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا نہیں پہچانا. حالانکہ آج تو یہ ضرورت سے تمہاری کائنات بنی ہوئی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو میں دکھاؤں گا 7 زمین میری مٹھی میں ہوں گے اور 7 آسمان میری ہتھیلی پر لپیٹ کے رکھے ہوئے. اللہ کی ایمان کیسے بنے گا نا؟ یہ سکھائیں گے، یہ بچوں کو سنائیں گے تو بچوں کا ایمان بنے گا اللہ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. تم اپنا پانی نہیں دیکھتے جو پیتے ہو روزانہ، جو روزانہ پانی پیتے ہو اس پانی کو نہیں دیکھتے؟ یہ بادلیں اٹھا کر آسمان سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو یا تمہاری حکومت برساتی ہے؟ کون برساتی ہے پانی؟ یہ پانی تو ہم برساتے ہیں. افرأیتم ما تزرعون. جو تم کھیتیاں کرتے ہو ان کھیتیوں کو نہیں دیکھتے؟ ان میں سے غلہ ایک دانہ ڈالنے پر، ایک ایک دانے پر 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، ایک بال پر 700 دانے ہم لگا کے بھیجتے ہیں یا تمہاری کوئی کمپنی لگا کے بھیجتی ہے زمین میں سے؟ کون لگا کے بھیجتا ہے؟ کون دنیا میں ایگریکلچر کی کوئی کمپنی ایسی وجود میں آئی ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالو 700 دانے نکال کے دے؟ کون نکال کے دیتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ 100 فٹ کھود کے دیکھ لیجئے، سوائے نیچے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہی مٹی سپوٹا بنتا ہے، وہی مٹی آم بن جاتا ہے، وہی مٹی بن جاتی ہے کیلا، اور وہی مٹی بن جاتی ہے امرود، وہی مٹی بن جاتی ہے جوار،
اور وہی مٹی بن جاتی ہے گیہوں اور وہی چاول۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، زمین کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ٹکڑے ہیں، یعنی ایک ہی باغ ہے سمجھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس باغ میں، ایک ہی باغ میں، ادھر ایک خطے میں آپ نے موسمی لگا دی، ادھر سنترا لگا دیا، ادھر آم لگا دیا، ادھر جام لگا دیا، ادھر سپوٹا لگا دیا، ادھر جامن لگا دیا، ادھر یہ لگا دیا، ادھر یہ لگا دیا، ایک ہی کنواں یا ایک ہی بور ہے، اسی سے سب کو تم نے پانی دیا۔ اللہ فرما رہے پانی بھی ایک ہی، زمین بھی ایک ہی، لیکن یہ الگ الگ قسم کے تم کو پھل کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے مزوں اور ٹیسٹوں میں بھی فرق رکھ دیا ہے، اس کے کلر اور سائز میں بھی فرق رکھ دیا ہے، اس کی شکلوں میں بھی فرق رکھ دیا ہے۔ سنوان وغیر سنوان، بعض خوشوں کی شکل میں ہے، بعض انڈیویجل الگ الگ لگنے والے پھل ہیں، انگور ہے، کھجور ہے، یہ خوشوں کی شکل میں ہم نے لگائے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور کھانے میں، مزے میں، ٹیسٹ میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے ہم نے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والی قوم ہے اس کے واسطے ہماری قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ سب تفصیل بہت ہے، لیکن میں آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک دو نہیں، ایسی آپ سینکڑوں آیتیں ملیں گی۔ اگر ہم ذرا سا بچے کے سامنے اس کی سمجھ کے مطابق پڑھ کے سنا دیں تو اس بچے کے دل میں اللہ کی عظمت کا ایسا بیج بویا جائے گا کہ پھر اس کے علاوہ کسی کی عظمت اس کے دل میں گھس ہی نہیں سکتی۔ یہ ایمان والی تربیت ہے، ایمان والی تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے تربیت کے 7 پہلو بیان کیے، میں نے ایک پہلو بھی اشارے میں بتایا ہے آپ کو بس، ورنہ قرآن کے ایک ایک آیت اللہ کی عظمت اور ایمان کے بنانے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی کتاب ہے، ایک ایک آیت بہت بڑی کتاب ہے۔ اور پھر قرآن نے اشارے دیے، اطراف دیکھو، اپنے اطراف جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھو، اپنے آپ میں غور کرو۔ کتنے ہمارے بچے میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، کتنے ایگریکلچر سائنس پڑھتے ہیں، اور کتنے فلاں سائنس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ پڑھو اور دیکھو، انظروا، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں؟ گھومو پھرو، آسمان نظر اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، کھیتوں کو دیکھو، اطراف میں جو کچھ ہے سب دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنی ذات میں بھی دیکھ لو، سر سے لے کے پیر تک ایک چیپٹر، ایک حصہ پڑھو میڈیکل سائنس کا، طب کا، جس سے پتا چلے گا کیا اللہ نے رکھا ہے۔ یہ انسان اس پوری کائنات کی تمام حقیقتوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پھیلاؤ تو یہ دنیا بنتی ہے، اور اس دنیا کو سمیٹو تو انسان بنتا ہے۔ اپنے اندر غور کرو، اپنے اندر دیکھو، ابھی ہر چیز تم کو اللہ تک پہنچائے گی، اللہ کی وحدانیت تک پہنچائے گی، اللہ کی قدرت تک پہنچائے گی، اللہ رب العزت کی عظمت تک پہنچائے گی۔ پھر دل مجبور کرے گا کہ اس کی بندگی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کہنا نہیں ماننا ہے، دل مجبور کرے گا۔ لیکن جب ایمان بنے گا تو ایمان ہی نہیں بنتا۔ تو بھائی یہ قرآن کتابوں کا لپیٹ کر کے الماریوں میں جمع کے رکھا گیا ہے، قرآن سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ قرآن لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے اور مردوں پر پڑھنے کے واسطے نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو ان کو اجر و ثواب ملے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اتارا نہیں گیا قرآن۔ قرآن اتارا اس لیے گیا کہ تم پڑھو، سمجھو، غور کرو اور اپنا دین اور اپنا ایمان پختہ کرو۔ آج ہماری ساری بے دینی کا سبب یہ ہے، نہ قرآن سمجھتے نہ حدیث سمجھتے، کچھ نہیں جانتے، یہ ہماری بے دینی کا سبب ہے۔ تو پہلا سبق ایمان کی تربیت ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات باقی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔